بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم دنیا کے تمام لوگوں کے رول ماڈلز اور ان کی انسپریشن کے اوپر بات کریں گے کہ کسی انسان کو اپنی زندگی کے اندر الگو یا اسوہ یا نمونہ عمل بنانا چاہیے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خداوند سبحان قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، دیکھو ہمارا نبی، ہمارا رسول اس زمانے والوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا اپنا رول ماڈل رسول کائنات کو مانتی ہے یا اپنا رول ماڈل دنیا ہی کے کسی انسان کو مانتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے قوم کا بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو یا خواتین ہو، یہ اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی پرسنالٹی سے انسپائر ہو کر کے اس کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ کوئی اپنا ایکٹر کو رول ماڈل بنا رہا ہے، کوئی کسی ایکٹریس کو اپنا رول ماڈل بنا رہا ہے، کوئی کسی سیلیبریٹی کو، کوئی کسی پرسنالٹی کو رول ماڈل بنا رہا ہے۔ لیکن یہ رول ماڈل بنائے کس لیے جاتے ہیں؟ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک رول ماڈل کا سہارا لیتا ہے کہ ہم اس رول ماڈل سے کچھ اس کی اچھی باتوں کو، کچھ اس کی خوبیوں کو اپنے اندر لیں اور اپنے اندر سے خامیوں کو دور کریں۔ مگر کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر کسی ایک عام انسان کو، کسی ایکٹر کو، کسی ایکٹریس کو اپنا رول ماڈل بنائے تو وہ اپنے اندر خوبیاں بھر سکے اور خامیوں کو دور کر سکے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ ہم سارے کے سارے انسان ایک دوسرے کے جیسے ہیں اور ہم خداوند سبحان کی طرف سے معصوم خلق نہیں کیے گئے ہیں۔ ہمارے اندر عصمت موجود نہیں ہے، ہم معصوم من اللہ نہیں ہیں۔ تو انسان کو اپنی زندگی کے اندر اس کو رول ماڈل قرار دینا چاہیے جو معصوم من اللہ ہو، جو اللہ کی طرف سے معصوم ہو، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے معصوم ہوگا اس کے اندر خطا کا امکان پایا نہیں جائے گا۔ جب اس کے اندر کوئی خطا کا امکان پایا نہیں جائے گا اور وہ کوئی خطا نہیں کر سکتا تو پھر ہماری زندگی کے اندر ہمیں کوئی ایک ایسا رول ماڈل مل جائے گا جو بے خطا ہے۔ جب ہم اس کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنائیں گے تو ہماری زندگیوں سے بھی خطا دور ہوتی چلی جائے گی۔ مگر ہم نے آج دیکھا کہ انسان اپنی زندگی کے رول ماڈل کے لیے ایکٹر ایکٹریس کا سہارا لے رہا ہے، سیلیبریٹیز کا سہارا لے رہا ہے، بڑی بڑی پرسنالٹیز کا سہارا لے رہا ہے، جو سارے کے سارے خود خطا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب انسان خود اپنے آپ کو خطا سے نہیں بچا سکتا تو وہ جس کے لیے رول ماڈل بن رہا ہے وہ اس کو کس طریقے سے خطا سے روک سکتا ہے؟ تو ہمیں اس چیز پر دقت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز پر تفکر اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے اس کو رول ماڈل قرار دینا چاہیے جو بے نیاز از خطا ہو، جس کے اندر کوئی خطا پائی نہیں جاتی ہو۔ اور خداوند سبحان نے قرآن مجید کے اندر حجت کو تمام کر دیا یہ کہہ کر کہ میرا نبی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، میرا نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرا نبی تمہارے لیے الگو ہے، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تم اس کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، اس کی کردار کو دیکھتے جاؤ، اس کی رفتار کو دیکھتے جاؤ، تمہاری زندگی، تمہارا کردار، تمہاری رفتار پیغمبر کی سیرت پر چلنے سے سدھرتی چلی جائے گی۔ تو آج تمام امت مسلمہ کو یہ چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت سے آشنا ہوں، ہم اپنے نبی کے کردار سے آشنا ہوں، ہم اپنے نبی کی رفتار اور گفتار سے آشنا ہوں۔ جب ہم اپنے نبی کے کردار سے، گفتار سے، رفتار سے آشنا ہو جائیں گے تو ہم خداوند سبحان کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ خداوند سبحان ہمیں بے خطا دیکھنا چاہتا ہے اور ممکن نہیں ہے کہ ہم اسی دنیا کے کسی انسان کو جو خطا کے اندر ڈوبا ہوا ہے اسے اپنا رول ماڈل بنائیں اور اپنی زندگی کو خطا سے دور کریں۔ بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے لیے پیغمبر اسلام کو رول ماڈل بنانا پڑے گا جو کہ معصوم من اللہ ہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے معصوم خلق ہوئے ہیں۔ آج تمام مسلمانوں کو اس پر توجہ کی ضرورت ہے، اس پر دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں پیغمبر کی سیرت کو، پیغمبر کے کردار کو اور پیغمبر کی رفتار کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔